الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، دو آیتیں میں نے اس وقت پڑھی ہیں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں میں سے۔ میں نے اس سے پہلے دو بیانات کے اندر دو آیات کی تشریح کی۔ یہ ایک وہ آیت ہے جس کے اندر شرک کے بارے میں حضرت لقمان کی وصیت تھی، نصیحت تھی اپنے صاحبزادے کو، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور دوسری یہ وصیت تھی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ بیٹا، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان کے نیچے چھپی ہوئی ہو، یا آسمانوں میں ہو یا زمین کی اندھیریوں میں ہو، اللہ اس کو لانے کی قدرت و طاقت رکھتے ہیں، اللہ اس کو جانتے بھی ہیں اور اس پر قدرت بھی رکھتے ہیں۔ ان دو کے درمیان میں وہ آیات ہیں جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن میں والدین کا حق بتایا اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ والدین کا اتنا بڑا حق ہونے کے باوجود والدین اگر شرک پر کسی کو آمادہ کرے، شرک پر کسی کو مجبور کرے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ باقی دنیا کے اعتبار سے ان کے حقوق کی ادائیگی اور ان کی آداب کی رعایت یا اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن اگر وہ شرک پر کسی کو آمادہ کرے تو کسی کو بھی والدین کی بات مانتے ہوئے شرک کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ آیت دو آیتیں ہیں، یہ دو آیتیں بیچ میں آئی تو یہاں پر علماء کے درمیان یہ بحث ہو گئی کہ یہ درمیان میں کیسے آئی آیات۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ شرک کے مضمون کی مذمت بیان کرنے کے لیے اور توحید کے عنوان کو پختہ کرنے کے لیے درمیان میں یہ آیتیں اللہ نے ارشاد فرمائی۔ اور بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ جو مضمون درمیان میں آیا ہے یہ بھی دراصل حضرت لقمان علیہ السلام ہی کی نصیحت اور وصیت کا ایک حصہ ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ یہاں ایک چھوٹا سا جملہ محذوف ہے۔ اوپر تو آیا ہے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اس کے بعد ووصینا الانسان سے پہلے وقال اللہ تعالی، یہ محذوف ہے۔ ایسا بہت جگہ ہوتا ہے کہ ایک چیز بالکل واضح ہونے کی وجہ سے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی حضرت لقمان کی نصیحتیں اور وصیتیں چل رہی ہیں، اور اس وصیت سے پہلے اللہ کا یہ قول آنا تھا وقال اللہ، اور اللہ نے فرمایا۔ یہاں پر اس کو محذوف کر دیا ہے واضح ہونے کی وجہ سے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے، اور اللہ نے یہ فرمایا ہے ووصینا الانسان۔ اب یہاں جو آیت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، یا حضرت لقمان نے اللہ کی طرف سے کس بات کو نقل کیا۔ اس کے اندر یہ آیا ہے کہ فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے انسان کو وصیت اور نصیحت کی ہے والدین کے سلسلے میں۔
اس کو بتایا ہے حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ اس کی ماں نے اس کو ضعف در ضعف، کمزوریوں در کمزوریوں کے باوجود اپنے پیٹ میں اس کو اٹھائے رکھا. وفصالہ فی عامین، اور پیدا ہونے کے بعد دودھ پلاتی رہی اور دودھ 2 سال میں جا کے چھوٹا. لہذا کس قدر تکلیفوں کو برداشت کیا، پریشانیوں کو برداشت کیا. انشکر لی ولی والدیک، لہذا میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر بھی ادا کر. الی المصیر، اور میری ہی طرف آخر کار تجھ کو لوٹ کے آنا ہے. اگر اس میں کوتاہی کرے گا تو میں تجھ کو بدلا دوں. آگے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر والدین تجھے اس بات پر مجبور کرے کہ میرے ساتھ شریک کر ایسی چیز کو جس کا تجھ کو علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت نہ کرنا. شرک پر وہ آمدہ کرے، شرک پر وہ مجبور کرے تو ان کی اطاعت نہ کرنا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں دنیاوی معاملات کے اندر ان کے ساتھ حسن سلوک برتتے رہنا. اس کے بعد کہتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اتباع ان لوگوں کی کرنا جو میری طرف متوجہ رہتے ہیں. ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کے آنا ہے، پس میں تم کو بتاؤں گا وہ ساری چیزیں جو تم کیا کرتے تھے. یہ ہے آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ اور مطلب. اس سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ ایک طرف ان آیات کے اندر بتایا گیا کہ والدین کا کتنا بڑا حق ہے اور والدین ہمارے ساتھ کس قدر احسان اور سلوک کا معاملہ کرتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ ساتھ والدین کی فرمانبرداری، والدین کی اطاعت اور ان کے حقوق کی رعایت کا ذکر کیا گیا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ایک جگہ پر ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ایک جگہ پر ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آپ دیکھیے توحید کا درس ہے، اللہ کی عبادت کا ذکر ہے اور اس کے فوری ہی بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، اچھا سلوک کرنے کا اللہ کے نبی اللہ نے حکم دیا ہے. اور جس طرح اللہ نے حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم دیا ہے. ایک جگہ پر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز پڑھنا سب سے افضل ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے پھر پوچھا ثم ای، پھر کون سا؟ اللہ کے نبی نے کہا ثم بر الوالدین، اس کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. انہوں نے پوچھا ثم ای، پھر کون سا؟ اللہ کے نبی نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. غور کیجئے، پہلے نمبر پر فرمایا وقت پر نماز، اور پھر درمیان میں فرمایا بر الوالدین، اور تیسرے نمبر پر فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. تو مطلب یہ ہوا کہ نماز سب سے افضل ترین عمل، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر تو جہاد کا ذکر آیا اور دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ احسان اور سلوک کرنے کا ذکر فرمایا ہے. معلوم ہوا کہ یہ بہت اہم کام ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ میں رواداری کا معاملہ کرنا اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنا اور ان کے ساتھ آداب کے ساتھ احترام کے ساتھ میں زندگی کرنا. یہ سب باتیں احادیث کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ میں بیان کی گئی. یہاں پر بھی اسی لیے فرمایا گیا کہ اللہ کہتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں، اور یہ بھی بتایا درمیان میں حملتہ امہ وہنا علی وہن، ماں بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے ضعف کے باوجود، کمزوریوں کے باوجود. بعضوں نے وہن کے معنی کمزوری کے بتائے ہیں تو بعضوں نے کہا اس کے معنی شدت کے ہیں.
مطلب یہ ہے کہ بڑی سختیوں، بڑی تکلیفوں، بڑی پریشانیوں کے باوجود ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں بہت سنبھال کے رکھا، قدم قدم پر اس کو سنبھالتی رہی، تکلیفوں کو برداشت کرتی رہی، بے حساب درد ہوتا تھا، پریشانی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کو برداشت کرتی رہی۔ اور پھر جب پیدا ہو گیا تو 2 سال تک دودھ پلاتی رہی اور اس کے لیے بھی تکلیفیں برداشت کرتی رہی۔ لہذا انشکر لی ولی والدیک، اللہ کہتے ہیں میرا بھی شکر کر، اس لیے کہ میں نے ہی تو تجھ کو پیدا کیا ہے۔ ماں باپ وسیلہ بنتے ہیں، ماں باپ ذریعہ بنتے ہیں، باقی پیدا کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ والدین کسی کو پیدا نہیں کرتے، صرف وہ ذریعہ بنتے۔ اسی اللہ نے کہا انشکر لی، میرا شکر کر، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ اس کے بعد میں دوسری آیت کے اندر فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر والدین تجھ کو مجبور کریں کہ میرے ساتھ غیر اللہ کو شریک کر لینا، جیسے دنیا میں بہت سارے شرک کرنے والے غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیتے ہیں عبادت میں، کوئی زمین کی پوجا کرتا ہے، کوئی آسمان کی پوجا کرتا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کرتا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی انسانوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی فرشتوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی جنات کی پوجا کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر والدین تجھے اس بات پر مجبور کریں فلا تطیعہما، والدین کی اطاعت نہ کرنا۔ اوپر والدین کا مرتبہ بتایا، ان کے حقوق کی رعایت کا سبق پڑھایا، ان کی اہمیت بتائی، لیکن اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگر وہ اس قدر اہم ہونے کے باوجود، مقدم ترین شخصیات ہونے کے باوجود، مقدس ترین شخصیات ہونے کے باوجود تجھے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے پر مجبور کرے فلا تطیعہما، تو ان کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرنا۔ معلوم ہوا بڑی سے بڑی شخصیت ہو لیکن اللہ کے مقابلے میں کوئی بڑا نہیں، سب سے بڑا تو اللہ ہے، لہذا اللہ کا حکم ہر جگہ پر چلے گا۔ والدین کو بھی اللہ ہی کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے۔ اس لیے والدین اپنی جگہ پر کتنے بھی بڑے ہو اور ہمارے لیے ان کا مقام کتنا بھی بڑا ہو، لیکن وہ اللہ سے تو بہرحال بڑے نہیں ہیں۔ اس لیے اگر وہ اللہ کے خلاف کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو وہاں پر اللہ کی مانی جائے گی، اللہ کے ان بندوں کی نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے کہا فلا تطیعہما، اور اس کے ساتھ کہا وصاحبہما فی الدنیا معروفا۔ اس میں تو ان کی بات نہ مانو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہ کرو، دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، شرک نہ کرو میرے ساتھ، میری نافرمانی تو نہ کرو، لیکن والدین کے ساتھ اچھا سلوک اپنی جگہ پر برقرار رہے، اگرچہ وہ کافر ہو، اگرچہ وہ مشرک ہو، اگرچہ وہ فاسق اور فاجر ہو، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے کہا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ دنیا میں معروف طریقے پر زندگی گزارو، یعنی اچھے طریقے پر زندگی گزارو۔ ایک ہوتا ہے برا طریقہ، اس کو کہتے ہیں منکر، اور ایک ہوتا ہے اچھا طریقہ، اس کو کہتے ہیں معروف۔ اللہ نے کہا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، والدین کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے اچھا سلوک کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک زوجہ تھی اور انہوں نے اسلام بہت دیر تک قبول نہیں کیا تھا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تھے تو وہاں حضرت اسما بھی ساتھ میں گئی ہوئی تھی، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہوتی ہیں۔ تو جب وہاں پر گئے تو ان کی وہ والدہ جو کافرہ تھی، مشرکہ تھی، ملنے کے لیے آئی اور حضرت اسما سے انہوں نے کہا کہ تم مجھے کچھ دو۔ تو اس پر حضرت اسما نے کہا میں جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس سلسلے میں بات نہ کر لوں تب تک میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی سے مل کر انہوں نے پوچھا کہ اس طرح میری ماں آئی ہے اور مجھ سے وہ کچھ سوالات سوال کر رہی ہے، میں اس کو دوں کہ نہ دوں؟
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کو دو اور خوش کرو۔ تو بہرحال یہ معلوم ہوا کہ اگر کافر والدین بھی ہیں تو دینی اعتبار سے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، باقی دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، خدمت کے اعتبار سے، پیسے اور کپڑے کے اعتبار سے ان کی خدمت کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ نے اسی کا یہاں پر حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ احسان اور سلوک کس قدر اہم چیز ہوتی ہے، کہ والدین مشرک ہونے کے باوجود بھی حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، من احق الناس بحسن صحابتی، اچھا سلوک کرنے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا امک، تیری ماں۔ انہوں نے کہا پھر کون؟ اللہ کے نبی نے کہا تیری ماں۔ انہوں نے کہا پھر کون؟ اللہ کے نبی نے کہا تیری ماں۔ انہوں نے چوتھی دفعہ کہا پھر کون؟ تب آپ نے کہا پھر تیرا باپ۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ ماں کا حق باپ سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا چاہیے، اور خصوصاً ماں کے ساتھ بہت ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور اس کی خدمت کے ساتھ زندگی کرنی چاہیے۔ یہ ہے وہ مضمون جو یہاں پر بتایا گیا، اور اسی کے ساتھ اس میں یہ اعتدال بھی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف تو بتایا کہ والدین کی اطاعت کرو، والدین کی فرما برداری کرو، ان کے ساتھ احسان و سلوک کرو، لیکن اگر وہ دینی اعتبار سے کوئی غلط بات کہتے ہیں تو وہاں پر ان کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ ان کی بات کو رد کر دیا جائے گا۔ یہ اعتدال کا سبق ہے، اور اس اعتدال کے سبق سے ہمیں اپنی دنیاوی معاملات میں زندگی کرتے ہوئے سبق حاصل کرتے رہنا چاہیے کہ جہاں بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے جہاں ایک طرف اللہ کی بات ہو اور دوسری طرف والدین کی بات، تو ہم اللہ کی بات کو ترجیح دیں گے، اور دنیاوی کوئی بات ہے، کھانے کی بات، پینے کی بات، سونے کی بات، اٹھنے کی بات، اور مختلف قسم کے دنیاوی امور جس میں اللہ کی بات سے کہیں ٹکراؤ نہ پیش آ رہا ہو، تو وہاں پر والدین کی بات مانی جائے گی، ان کی اطاعت کی جائے گی اور ان کی بات کو سراہا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بات ایسی ان کے سامنے آتی ہے جہاں پر اللہ کی بات سے ٹکراؤ معلوم ہو، تو پھر اللہ کی بات کو قبول کیا جائے گا اور ان کی بات کو رد کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اسی میں آگے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اتباع ان لوگوں کی کرو جو میری طرف متوجہ رہتے ہیں۔ انابا انابت کے لفظ سے ہے، اور انابت کے معنی آتے ہیں توجہ، جو اللہ کی طرف متوجہ ہو، جو اللہ کی طرف دھیان لگائے رہتے ہو، جو اللہ کی طرف اپنے قلب سے بھی اور اپنے ظاہر سے بھی متوجہ رہتے ہو، ایسے لوگوں کی اتباع کرو، ان کے پیچھے چلا کرو۔ اور جو لوگ اللہ سے روگردانی کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے روگردانی کرتے ہیں، اسی طرح ان کے دل اللہ سے پھرے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کی اطاعت نہ کرو۔ یہ بہت اہم اصول ہے جو اللہ نے بتا دیا کہ اتباع دوسرے لوگوں کی کرنا دنیا کے اندر ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کا اصول کیا ہے؟ اصول یہ بتا دیا کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہو اس کی اطاعت اور اس کی تقلید اور اس کی فرما برداری کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے انبیاء اکرام علیہم السلام سب سے زیادہ اس آیت کا مصداق ہے کہ ان کا ظاہر اور ان کا باطن سب کچھ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد حضرات صحابہ کرام اس کا مصداق ہے، پھر اس کے بعد وہ حضرات جو ان لوگوں کی اطاعت اور فرما برداری میں اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، ایسے لوگ ہر دور کے اندر رہتے ہیں جن کا ظاہر بھی اور جن کا باطن اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔
اس لیے وہ نہ ظاہر سے اللہ کی کوئی نافرمانی کرتے ہیں نہ اپنے باطن سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. ایسے لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں. یہ انابت بہت اہم ترین عبادت ہے. اسی عبادت سے تو انسان واقعی انسان بنتا ہے، واقعی مومن بنتا ہے، واقعی ولی بنتا ہے، واقعی اللہ کا مقرب بنتا ہے، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بنتا ہے. اس لیے کہ انابت ہی سے انسان ظاہراً و باطناً اللہ کا مطیع و فرما بردار بندہ بنے گا. اور اگر اللہ کی طرف اس کی توجہ نہ ہوئی، زبان ہے تو غلط استعمال ہو رہی ہے، آنکھ ہے تو غلط استعمال ہو رہے ہیں، کان ہے تو غلط استعمال ہو رہے ہیں، ہاتھ پیر سے وہ غلط کام کرتا جا رہا ہے، سوچتا ہے تو غلط باتیں سوچتا ہے، تو ایسا آدمی قابل اتباع و قابل تقلید نہیں ہے. قابل تقلید وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں. اولیاء اللہ کی صفت یہی ہے، انابت اللہ، توجہ اللہ، ظاہراً بھی اور باطناً بھی. ایسے لوگوں کی اتباع کی جائے اور ان کے پیچھے چلا جائے اور ان کی صحبت میں بیٹھا جائے اور ان کی باتوں کو سنا جائے اور ان کی باتوں پر عمل کیا جائے تو انسان کو ہدایت ملتی ہے. اور اگر ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا اور اٹھا اور ایسے لوگوں کی بات سنا جن کا دل اللہ کی طرف سے پھرا ہوا ہو، وہ زبان سے غیبتیں کرتے ہو، دو چار بھی ان کے پاس جمع ہو گئے تو ادھر ادھر کی بکواس کرتے ہو، ظاہر سے بھی باطن سے بھی اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوتے ہو، تو ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے اور اٹھنے سے انسان ہلاکت میں پڑ جاتا ہے اور اس کا دل بھی بہت گندا اور ناپاک ہو جاتا ہے اور ظاہری اعمال بھی اس کے گندے و ناپاک ہو جاتے ہیں. اسی اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، میری طرف جو لوگ متوجہ رہتے ہیں ایسے لوگوں کے راستے پر چلا کرو اور اس کی اتباع کرو. اسی لیے صحبت اہل اللہ بہت ضروری قرار دیا گیا. اس سے صحبت اہل اللہ پر ہم استدلال کر سکتے ہیں. اللہ نے کہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. قرآن میں ایک اور جگہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارو اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہا کرو. میرے شیخ و مرشد اور استاذ حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت میں پہلے تو اللہ نے کہا اتقوا اللہ، تقوی کی زندگی اختیار کرو، اللہ سے ڈر کر زندگی کرو. لیکن تقوی کہاں ملے گا؟ تقوی کس بازار سے دستیاب ہوگا؟ اللہ نے اس کا جواب اگلے جملے سے دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اہل اللہ کی صحبت میں رہا کرو. حضرت تھانوی اس کا ترجمہ کرتے ہیں صادقین کی معیت میں رہ پڑو، یعنی یہ نہیں کہ کبھی آئے اور چلے گئے، نہیں، ان کی صحبت میں رہا کرو اور ان کے ظاہر اور باطن دونوں کو دیکھتے رہو، ان کے اعمال کو دیکھتے رہو، پھر دیکھو کہ ان کی صحبت سے تم کو فائدہ ہوگا. اور اگر آئے اور اپنی بات سنا کے چلے گئے، اس سے بھی فائدہ تو ہوتا ہے لیکن وہ فائدہ نہیں ہوتا جو فائدہ ہوا مطلوب ہوتا ہے. اللہ نے کہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پھر اس کے بعد میں کہا ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر میری ہی طرف تم سب کو رجوع کرنا ہے، لوٹ کے آنا ہے. دنیا تمہارے لیے ہمیشہ نہیں ہے. یہاں پر جو احکام تم کو دیے گئے ہیں ان احکامات کے اوپر چلتے رہو، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو، اچھے لوگوں کی باتیں مانتے رہو، برے لوگوں کی بات دینی اعتبار سے نہ مانو، اگرچہ ان کے ساتھ بھی دنیا میں اچھا سلوک تو تم کرتے رہو. یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ بھی دنیا میں اچھا سلوک کرے، لیکن اطاعت ان کی نہ ہوگی، باتیں ان کی نہیں مانی جائیں گی. باتیں ان کی مانی جائیں گی جو لوگ کہ اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں. اور والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرو. یہ سب اللہ نے کہنے کے بعد میں فرمایا ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کے آنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تم کو بتاؤں گا
کہ تمہارے اعمال تم کیا کیا کرتے تھے، اچھے کرتے تھے، برے کرتے تھے، کتنا برے کرتے تھے، کتنا اچھا کرتے تھے، یہ سارے کا سارا تم کو بتایا جائے گا۔ بتانے کا مطلب ہے کہ تم کو اس کے مطابق جزا و سزا کے فیصلے سنائے جائیں گے۔ اور اس کے بعد 3 آیتیں اور رہ گئی ہیں، ان کی تشریح پھر عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔